السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید: لقد كان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم اور معزز حاضرین اور حاضرات، الحمدللہ اس سے ما قبل فقہ کی کلاسوں کے اندر بہت ساری بنیادی باتیں نماز کی صفت کے حوالے سے ہمارے درمیان آ چکی ہیں۔ چند ایک باتیں نماز کی صفت کے حوالے سے باقی ہیں، انشاءاللہ تعالی اس کے بعد پھر ہم سجدے سہو اور اس کے علاوہ دیگر سجدوں کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ پھر کتاب کے اندر غسل کے حوالے سے ہے کہ شرعی غسل کیسے ہوتا ہے، غسل کو واجب کرنے والی، غسل کو توڑنے والی چیزیں کیا ہیں، انشاءاللہ تعالی اس کی طرف بھی نشاندہی کی جائے گی۔ نماز کی صفت کے اندر نیت کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی۔ قیام نماز کی حالت میں صاحب استطاعت پر کتنا ضروری ہے، اسے ہم نے جانا۔ تکبیرات کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، کون سی تکبیر رکن ہے، کون سی تکبیرۃ الانتقال واجبات ہیں، اس کا ذکر آیا۔ رفع الیدین، اس کی صفت کیا ہے، حالت قیام میں انسان ہاتھ کو کہاں رکھے گا، کیا مرد اور عورت کے درمیان رفع الیدین میں کوئی فرق ہے، دعائے استفتاح کسے کہتے ہیں، کتنی قسم کی قراءتیں اس میں آئی ہیں۔ اس کے علاوہ نماز کے اندر کس طرح کی قراءت کرنا واجب اور رکن ہے، اور کس قسم کی قراءت کرنا سنت ہے، رکوع کیسے کیا جائے، رکوع کا طریقہ کیا ہے، کیا رکوع میں پڑھا جائے، رکوع سے اٹھنے کے بعد انسان کیسے معتدل ہوگا، اور رکوع میں کیا پڑھے گا، رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاتھوں کو اٹھانے کا کیا حکم ہے، سجدہ کرنے کا کیا حکم ہے، سجدے کی کیفیت کیا ہے، وہ 7 اعضاء کون سے ہیں جس پر انسان سجدہ کرتا ہے، سجدے کے اندر انسان کو کیا پڑھنا چاہیے، 2 سجدوں کے درمیان کیا پڑھنا چاہیے، جلسے استراحہ کسے کہا جاتا ہے، تشہد کسے کہا جاتا ہے، تشہد میں کون سی دعائیں پڑھنا واجب ہے، کون سی دعائیں پڑھنا سنت ہے، درود ابراہیم، ہاتھ کا اشارہ، اور جو سلام سے پہلے دعا پڑھی جاتی ہے اس کا کیا حکم ہے، 2 سلام کرنا، نماز میں اطمینان، خشوع و خضوع۔ الحمدللہ تقریباً ان تمام مختصر پوائنٹس پر ہم نے گفتگو کر لی ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی گفتگو کریں گے کہ نماز میں ترتیب کا خیال کرنا کتنا ضروری ہے۔ ذکر کریں گے کہ سترے کا رکھنا، مصلی کے سامنے قبلے کی جانب رکھنا، اس کا کیا حکم ہے۔ ذکر کریں گے کہ نماز کے بعد کون کون سی دعائیں ثابت ہیں، کون سے اذکار ثابت ہیں، کیا ان اذکار کو انسان آہستہ پڑھے گا یا بلند آواز سے پڑھنے کی بھی اجازت شریعت اسلامیہ ہمیں دیتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ان مختصر مسائل کی طرف اگر وقت ملتا ہے تو درس کے اندر روشنی ڈالیں گے۔ بات اگر نماز کے اندر ترتیب کا ذکر کیا جائے کہ پہلے انسان نماز میں نیت باندھے گا، قیام کرے گا، پھر قرات کرے گا، پھر رکوع میں جائے گا، رکوع سے اٹھے گا، سجدے میں جائے گا، سجدے سے اٹھے گا، تشہد میں بیٹھے گا، یہ جو نماز کی ایک ترتیب ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا نماز کی ترتیب میں اگر انسان اوپر نیچے کر لے، پہلے سجدہ کر لے بعد میں رکوع کر لے، پہلے سجدے میں جا کر اٹھ کر کھڑے ہو جائے پھر قرات کر لے، تو کیا یہ جو ترتیب ایک مکمل رکعت کی یا مکمل نماز کی ہے، کیا اس ترتیب میں آگے پیچھے کرنا درست ہے، یا یہ نماز کے ایسے فرض اور اراکین میں سے ایک رکن ہے کہ اگر آپ نے نماز میں اوپر نیچے کیا تو انسان کی نماز باطل ہو جاتی ہے، اس کی اصلاح ضروری ہے۔ تو سب سے پہلی بات، نماز کی ترتیب کا ذکر کیا جائے، علماء اکرام نے نماز کے ارکان میں سے، فرائض میں سے ایک فرض نماز کی ترتیب کو قرار دیا۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مشہور ہے، جو اس پر ایک واضح دلیل ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، ٹھیک ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے نماز پڑھی، آ کر آپ پر سلام کیا، تو آپ نے کہا وعلیک السلام ارجع فصلی فانک لم تصلی۔ آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ جاؤ نماز پڑھو، اس لیے کہ تم نے جو نماز پڑھی ہے وہ نماز نہیں ہے۔ لہذا وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو مانتا ہے، لوٹتا ہے، نماز پڑھتا ہے، دوبارہ آ کر سلام کرتا ہے، آپ دوبارہ اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں،
پھر وہی جملہ دہراتے ہیں، فرجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو اس لیے کہ تم نے جو نماز پڑھی وہ نماز نہیں ہے۔ فقال فی الثانیہ، جب ایسا 2 مرتبہ ہوا تو اس نے دوسری مرتبہ میں کہا علمنی یا رسول اللہ، کہنے لگا اے اللہ کے نبی آپ مجھے سکھا دیجئے، آپ مجھے نماز سکھا دیجئے، کیونکہ جو آتا تھا وہ تو میں نے پڑھ لیا۔ تب آپ نے کہا اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم فعل ذلك في صلاتك كلها۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جب نماز کے لیے کھڑے ہونا تو بہترین طریقے سے وضو کرنا، اپنے چہرے کو قبلہ رخ کرنا، اللہ اکبر تکبیر کہنا، جو قرآن اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اسے پڑھ لینا، رکوع کرنا اطمینان کے ساتھ کرنا، رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہو جانا، بالکل سیدھے کھڑے ہو جانا، سجدہ اطمینان سے کرنا، سجدے سے اٹھ کر اطمینان سے بیٹھنا، دوبارہ اطمینان سے سجدہ کرنا، اٹھ کر اطمینان سے بیٹھنا، اور اپنی نماز کو مکمل طور پر اسی طرح تم کرنا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو ثم پھر آپ نے لفظ پھر کا استعمال جو کیا ہے، علماء اکرام نے اس سے واضح طور پر استدلال کیا ہے، خاص کر ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اپنی کتاب شرح الممتع کے اندر اس سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ لفظ ثم پھر جو آپ نے کہا پھر یہ کرنا تو یہ ترتیب پر دلالت کرتا ہے، اور اس پر تقریباً کیا ہے علماء کا اجماع بھی منقول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے، آپ نے جب بھی نماز پڑھی اسی ترتیب سے نماز پڑھی، اسی ترتیب میں آپ نے گڑبڑی نہیں ہونے دی۔ اس کے بعد آپ نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم ویسے نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ تو اب کیا پتا چلا؟ پتا یہ چلا کہ نماز کے اندر جتنے بھی اراکین ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، تمام کو ترتیب ہی سے ادا کیا جائے گا۔ اگر ترتیب میں گڑبڑی ہوتی ہے، اس کی اصلاح نہیں کی جاتی ہے اور اسی گڑبڑی کو باقی رکھا جاتا ہے تو انسان کی نماز باطل ہو جاتی ہے، بلکہ وہ جان بوجھ کر سنت رسول کی مخالفت کرنے کی وجہ سے گناہ کا حقدار بھی بن جاتا ہے۔ چلیے اب اس کے بعد ہم گفتگو کرتے ہیں مصلی کے سامنے قبلے کے جانب سترہ رکھنے کی۔ سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں کہ جو مصلی کے سامنے سترہ رکھا جاتا ہے قبلے کے جانب، اس کا حکم کیا ہے؟ کیا یہ واجب ہے؟ کیا یہ نماز کے ارکان میں سے ہے؟ سنت ہے؟ سنت مؤکدہ ہے؟ چلیے بات اگر واضح طور پر کی جائے تو مصلی کے سامنے سترے کر رکھنا، چاہے وہ امام ہو یا منفرد ہو، علماء اکرام نے اس کو سنت مؤکدہ قرار دیا۔ کیا قرار دیا ہے؟ سنت مؤکدہ۔ لہذا اگر امام ہے یا منفرد ہے، دونوں کے لیے اس سترے کا رکھنا یہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی ایسی سنت ہے جس کی تاکید جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے۔ چلیے کچھ حدیثیں سن لیتے ہیں۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے ایک روایت موجود ہے، ابو داؤد شریف کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی نے کہا اذا صلی احدکم فلیصلی الی سترۃ ولیدنو منہا۔ آپ نے کہا کہ جب تم میں کا کوئی آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائے تو سترہ رکھ کر نماز پڑھے اور سترے سے قریب ہو جائے۔ دوسری ایک اور روایت جو حضرت ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور صحیح مسلم نے اس کو نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ اذا قام احدکم یصلی فانه یسترہ اذا كان بین یدیہ مثل آخرۃ الرحل فاذا لم يكن بین یدیہ مثل آخرۃ الرحل فانه یقطع صلاته الحمار والمرأة والکلب الاسود۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جب تم میں کا کوئی آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے تو اپنے سامنے اونٹ کے کجاوے کی طرح ایک لمبی چیز کو بطور سترہ رکھ لے، اور اگر اونٹ کے کجاوے کی طرح وہ اپنے سامنے سترے کو نہیں رکھتا ہے تو گھوڑا، گدھا ہے، عورت ہے اور کالا کتا اگر اس کی نماز کے سامنے سے گزر جائیں تو وہ اس کی نماز کو کاٹ لیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ لہذا اس کے علاوہ اور بھی حدیثیں ہیں جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی بڑی مشہور حدیث ہے جو بخاری مسلم دونوں کے اندر موجود ہے، کہتے ہیں کہ اقبلت راکبا علی حمار اتانی، کہتے ہیں کہ ایک میں گدھے پر بیٹھ کر آیا
تو اس وقت میں نیا نیا بالغ ہوا تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مینا میں تھے، لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، وہ بغیر جدار، الفاظ ہے الا غیر جدار، وہاں کوئی کیا ہے دیوار نہیں تھی، یعنی بغیر سترے کے آپ نماز پڑھ رہے تھے. فمررت بین یدی بعد الصف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو صحابہ تھے تو صف کے بیچ میں سے میں گیا، ٹھیک ہے، صف کے بیچ میں سے گیا اور میں نے اپنے گدھے کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا، صفوں کے بیچ میں سے چیرتے ہوئے گئے، دوسری سمت جا کر کھڑے ہوئے، فلم ينکر ذلك علی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، صحابہ کو پتا چلا، مگر کسی نے کیا ہے مجھے اس مسئلے میں نہیں روکا. اب یہاں جو ایک لفظ ہے جو صحیح بخاری مسلم کا ہے کہ یصلی بمینا الی غیر جدار، کہ آپ مینا کے اندر بغیر کسی دیوار کو آڑ بنائے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، تو اس سے پتا چلتا ہے کہ امام بھی بغیر سترے کے نماز پڑھا سکتا ہے، یہ جائز ہے، لیکن یہ سنت مؤکدہ میں سے، یہ عمل سنت مؤکدہ میں سے. محترم حاضرین، جب اتنی بات ہمارے سامنے ہو گئی تو اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اگر امام نماز پڑھا رہا ہے تو کیا امام کا سترہ ہوگا اور مقتدی بھی سترہ رکھیں گے، یا امام کا سترہ مقتدیوں کے لیے کافی ہے؟ اگر بات کی جائے تو سترے کی، اگر امام ہے، امام نے سامنے سترہ رکھا ہے تو امام کا سترہ مقتدیوں کا سترہ ہو جائے گا، مقتدیوں کو الگ سے سترہ رکھنے کی ضرورت نہیں. جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہم نے سنی، جو بخاری مسلم دونوں کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، آپ نے سترہ نہیں رکھا تھا، ایک ہی حدیث میں ثابت ہے، ورنہ اکثر حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ سترہ رکھا کرتے تھے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سترہ رکھتے تھے تو باقی صحابہ کرام اپنی صفوں کے درمیان سترہ نہیں رکھتے تھے، کیونکہ امام کا سترہ یہ مقتدیوں کا سترہ ہوتا ہے. لہذا اگر امام نے سترہ رکھا ہے تو بقیہ لوگوں کو سترہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، امام کو سترہ مقتدیوں کو سترہ ہو جاتا ہے. اب یہ سترے کی صفت کیا ہے؟ بات اگر اس سترے کی صفت کی کریں تو امام کیا ہے، مؤخرۃ الرحل کہا گیا، ٹھیک ہے. ایک لکڑی ہوا کرتی تھی جو کجاوے کے لیے کیا ہے استعمال کی جاتی تھی. بتایا جاتا ہے کہ ایک ہاتھ، ٹھیک ہے، ایک ذراع جس کو کہتے ہیں، ایک ذراع کیا ہے اس کی مقدار ہوتی تھی یا اس سے تھوڑا زیادہ ہوا کرتی تھی. اور لوگ عمومی طور پر کیا کرتے، دیوار ہے، اس کے علاوہ کسی کرسی ہے یا کسی کھڑی ہوئی لکڑی کیا ہے، جو چیز کھڑی ہوتی اس کا سہارا بنا کر نماز پڑھا کرتے. مگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ایک ذراع، ایک بازو مقدار اس کی بتائی ہے، یہ اصل میں سترے کی مقدار ہے. کئی حدیثوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ذکر کیا ہے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ثابت ہے جو صحیح مسلم کے اندر ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں اذا وضع احدکم بین یدی مثل موخرۃ الرحل فلیصلی ولا یبالی من مر وراء ذلك. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی آدمی اونٹ کے کجاوے کی لکڑی کی طرح اپنے نگاہ کے سامنے رکھ لے اور وہ نماز پڑھنے لگے تو اس کے بعد، یعنی اس لکڑی کے بعد، سترے کے بعد سے اگر کوئی آدمی گزرتا بھی ہے تو اسے اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. بعض روایتوں میں آتا ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کننا نصلی والدواب تمر بین ایدینا فذکرنا ذلك لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال مثل موخرة الرحل تكون بین یدی احدکم ثم لا يضر ما مر بین یدی. حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے تھے تو ہمارے سامنے سے جانور گزرتے تھے تو ہم نے اللہ کے نبی کے سامنے شکایت کی تو آپ نے کہا کہ اونٹ کی کجاوے کی لکڑی کو رکھ لینا، اب اس کے سامنے، تمہارے سامنے سے کوئی بھی آدمی گزرے تمہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. بعض صحابہ نے آ کر پوچھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل اسی طرح کا حکم دیا. حضرت ابی جحیفہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت آتی ہے، یہ بھی صحیح بخاری مسلم دونوں کے اندر موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم مہاجرہ جگہ کی طرف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم نکلے تو اللہ کے نبی کے لیے پانی لایا گیا، آپ نے اس سے وضو کیا، آپ نے ظہر عصر کو ملا کر پڑھا. وہ بین یدیہ عنزہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کیا تھا، عنزہ تھا، یعنی نیزہ، آپ نے نیزے کو گاڑ کر رکھا تھا، ٹھیک ہے، گاڑ کر رکھا تھا، اور اس کے سامنے سے کہہ رہے ہیں کہ گدھے گزر رہے ہیں اور عورتیں گزر رہی ہیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نیزہ گاڑ کے اس کو سترہ بنا کر نماز پڑھ رہے ہیں. تو یہاں حدیث میں بھی ثابت ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے، کسی لمبی چیز کو، خاص کر جو ایک ہاتھ سے زیادہ لمبی ہوتی، اس کو گاڑ کر آپ نماز پڑھا کرتے، اور اس کے سامنے سے یعنی سترے کے بعد اگر کوئی آدمی گزرتا ہے، جانور گزرتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ان کا گزرنا یہ امام اور مصلی کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اتنی بات واضح ہوگی کہ ایک کجاوے کی لکڑی کی طرح ایک ذراع کیا ہے، اس کی حد ہے. اب ایک دوسری اہم بات یہاں پر کیا ہے کہ جب انسان سترہ رکھے تو کوشش یہ کرے کہ انسان سترے سے قریب ہو.
ایسا نہیں کہ سترہ دو صفوں کے بعد ہے اور یہ آدمی ادھر کھڑا ہے، نہیں، سترے سے انسان کو قریب ہونا چاہیے، کیونکہ اگر انسان سترا رکھے اور سترے سے دور ہو جائے تو شیطان اس کی نماز کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت سہل بن ابی حثمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پتہ چلی، آپ نے کہا اذا صلی احدکم الى سترۃ فلیدنو منها لا يقطع الشیطان علیہ صلاته، آپ نے کہا کہ جب تم میں کا کوئی آدمی سترا رکھ کر نماز پڑھے تو اس سترے سے قریب ہو جائے، اس لیے کہ ورنہ شیطان کیا کرے گا، اس نماز کو کاٹ دے گا، نماز کو کاٹ دے گا۔ اب کتنا گیپ ہونا چاہیے؟ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت کے اندر اس کی تفصیل آئی ہے، بخاری مسلم دونوں کے اندر موجود ہے، کہ جو سترا ہے اور امام کا سر ہے کتنا گیپ ہونا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کان بین مصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الجدار ممر شاۃ، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مصلی تھا اور جو آپ دیوار کو سترا بنا کر نماز پڑھتے تھے، بیچ میں ایک بکری کی گزرنے کی جگہ ہوتی تھی، ایک بکری جتنے میں گزر سکتی ہے اتنی جگہ انسان کیا کرے گا، اپنے سر اور سترے کے درمیان رکھے گا، بس اتنا ہی سترے سے دور ہو سکتے، اس سے زیادہ سترے سے انسان کو دور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سترے سے قریب ہونے کا حکم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اب یہاں سے مقدار سمجھ میں آئی کہ کتنی مقدار انسان کو رکھنی چاہیے۔ اب بعض علماء نے کہا کہ اس سے زیادہ بھی مقدار رکھی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ بھی مقدار رکھی جا سکتی ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ 3 اذرع، یعنی یہ جو ہاتھ ہے ہمارے، ایسے 3 ہاتھ یہاں سے لے کر کوہنی تک، تو ایسے 3 ہاتھ بھی دور رکھا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ انسان کو نہیں رکھنا چاہیے۔ اب ایسی بات کیوں کہی گئی ہے؟ کیونکہ ایک اثر ملتا ہے جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، حضرت نافع کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر جب کعبہ کے اندر داخل ہوتے تو آپ نماز پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور آپ دروازے کو، یعنی جو دروازہ کعبے کا دروازہ تھا اس کی طرف کیا ہے، آپ سر کرتے تھے، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ آپ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ جہاں نماز پڑھتے تھے اور دیوار اس کے بیچ میں 3 ہاتھ کا فاصلہ ہوتا تھا، 3 ہاتھ کا، یعنی یہاں سے لے کر یہاں تک کا جو ہاتھ ہے، ایسے 3 ہاتھ کا فاصلہ ہوتا تھا، جہاں حضرت عبداللہ بن عمر کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھتے تھے تو اتنا فاصلہ رکھ کر پڑھا کرتے تھے۔ اور اسی طرح کی ایک روایت حضرت بلال بن ابی رباح رضی اللہ عنہ کے بارے میں موجود ہے۔ تو بہرحال انسان کم سے کم اتنا رکھے کہ ایک بکری گزرے، اس سے زیادہ اگر 3 ہاتھ بھی رکھتا ہے تو صحیح بخاری کی روایت کے اعتبار سے حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، یہ دونوں سے روایت ثابت ہے کہ انسان کیا اتنا دور جا سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ دور انسان کو نہیں جانا چاہیے، ورنہ ہوگا یہ کہ اس کی نماز کو شیطان کاٹ لے گا۔ سب سے افضل کیا ہے؟ ایک بکری کی جگہ، 1 ہاتھ 1.5 ہاتھ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اتنی ہی جگہ ہونی چاہیے، اس سے زیادہ دور انسان کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ چلیے اب مسلی کے سامنے سے گزرنے کا کیا حکم ہے؟ مسلی کے سامنے سے اور اس کے سترے کے درمیان سے داخل ہونے کا حکم کیا ہے؟ انسان نماز پڑھ رہا ہے، سامنے سترا رکھا ہے، اب کوئی آدمی مسلی اور سترے کے بیچ میں سے داخل ہو سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ سوال ہے تو جواب ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، بلکہ حضرت ابی جہیم رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے جو صحیحین کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں لو یعلم المار بین یدی المصلی ماذا علیہ لکان ان یقف 40 خیر له من ان یمر بین یدی، قال ابو النضر لا ادری قال 40 یوما او شہر او سنہ۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کو جو مسلی کے اور اس کے سترے کے بیچ میں سے گزرنا چاہتا ہے، اگر اسے پتا چل جائے کہ اللہ نے کتنا گناہ اس پر رکھا ہے تو وہ 40 وہاں رکنا چاہے گا مگر آگے نہیں گزرنا چاہے گا۔ ابو النضر کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی نے 40 دن کہا، 40 مہینے کہا یا 40 سال آپ نے مراد لیا، یعنی اتنا وقت انسان وہاں رکنا پسند کرے گا مگر اس گناہ کو کمانا پسند نہیں کرے گا جو ایک مسلی اور اس کے سترے کے درمیان سے گزرنے کا گناہ ہے۔ تو یہ یقیناً گناہ یا عظیم گناہوں میں سے ہے، اور اتنی سخت وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی ہے تو یقیناً یہ کیا ہے، وعید اپنے اندر ایک دھمکی کو رکھتی ہے، بلکہ اگر کوئی آدمی زبردستی گزرتا ہے تو اللہ کے نبی نے کیا کہا، اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد ان يجتاز بين يدي فليدفعه فان ابى فليقاتله فانما هو شیطان۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر تم میں کا کوئی آدمی سترا رکھ کر نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی آدمی اس کے بیچ میں سے گزرنا چاہتا ہے، فلیدفعه، تو اس کو دفع کرے، اس کو روکے،
ٹھیک ہے، اگر وہ انکار کرے تو اس کو زبردستی روکے، اس لیے کہ وہ شیطان ہے، اس لیے کہ وہ شیطان ہے، کیونکہ شیطان ہی ہے جو اس کی نماز کو توڑنا چاہتا ہے، سترا رکھ کر نماز پڑھ رہا ہے پھر بھی وہ زبردستی سامنے سے گزرنا چاہتا ہے۔ چلیے یہاں تک بات آئی، لیکن جو لوگ حج عمرہ پر جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ مسجد حرام کے اندر اس طرح کے سترے کا بڑا ہی کم خیال رکھا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے، کیونکہ جو مسجد حرام ہے یہ مزدحم جگہ ہوتی ہے، یہاں پر بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے اور لوگ حج اور عمرہ ادا کرنے کے لیے یہاں پر پہنچتے ہیں، لہذا اگر ہر مسلی کو، آنے جانے والے کو وہاں روکا جائے گا تو لوگوں کو نماز پڑھنے دقت ہوگی، بلکہ ہوگا کہ لوگ نماز ہی نہیں پڑھ پائیں گے۔ تو اس لیے بعض علماء نے کہا کہ حرم کے اندر اس بات کی اجازت دی جا سکتی ہے اور دی گئی ہے، خاص کر ابن باز رحم اللہ نے اس کے حوالے سے ذکر کیا۔ مگر اگر اس کے علاوہ ذکر کیا جائے، مکہ کے علاوہ کیا جگہ، چاہے مسجد نبوی ہو کوئی جگہ، تو آپ دیکھیں امام بخاری ہو، امام ابن عثیمین ہو، امام علامہ البانی رحم اللہ، ان سب نے کہا کہ جائز نہیں، مکہ وہ یا غیر مکہ ہو، انسان کو نہیں گزرنا چاہیے، نہیں گزرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا، نیزا، آپ کھلی جگہ تھے، بطحا میں تھے، تو آپ نے ظہر عصر کی نماز پڑھائی تھی تو آپ نے اپنی نگاہوں کے سامنے نیزا گاڑ کر رکھا تھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام، جو بطحا یہ مکہ کے اندر کا حصہ ہے، بطحا کہاں ہے، یہ مکہ کے اندر ہے، آپ نے مکہ میں بطحا میں یعنی کیا ہے، عنزا گاڑ کر، نیزا گاڑ کر نماز پڑھی تھی، تو اس بنیاد پر علامہ البانی ابن عثیمین کہتے ہیں کہ گزرنا نہیں جائز ہے، انسان کو نہیں گزرنا چاہیے۔ یہاں تک کہ صالح بن کیسان رحمہ اللہ سے ایک بات مروی ہے، جس کو کیا ہے، ابو زرع دمشقی نے ذکر کیا، کہتے ہیں کہ ابن عمر کو میں نے دیکھا کہ وہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی گزرنا چاہتا تو ابن عمر اس کو روک دیا کرتے تھے، کعبۃ اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے، کوئی گزرنا چاہتا اسے بھی روک دیا کرتے۔ حضرت انس بن مالک کی کے بارے میں آتا ہے کہ اپنی لکڑی کو سامنے گاڑ دیتے اور وہ کعبۃ اللہ میں ہوتے، ٹھیک ہے، کعبۃ اللہ میں ہوتے اور لکڑی کو گاڑ دیتے اور وہیں پر وہ نماز پڑھا کرتے، کسی کو گزرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ تو لہذا ان آثار سے واضح ہے کہ انسان کو احتیاط کرنا چاہیے، اگرچہ مکہ ہو، اگرچہ مدینہ ہو، انسان دیکھے کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اگر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے سامنے گزرنے کی جرأت انسان کو بالکل نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اتنا عظیم گناہ ہے۔ چلیے بات کریں اگر روکنے کی، دفاع کرنے کی، جی ہاں، اگر آپ کی نگاہوں کے سامنے سے، یعنی آپ کے سامنے سے کوئی گزرتا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، روکنا چاہیے، اسے روکنا چاہیے، اور ایسا نہیں کہ کوئی گزر رہا ہے تو آپ اسے جانے دیں، چاہے حرم کی جگہ ہو یا غیر حرم کی، انسان کو روکنا چاہیے۔ اب بات کریں کہ جو روکنے کی ہے اس میں زبردستی کرنے کا کیا حکم ہے، کیا انسان ایسے وقت میں کوئی ہتھیار لے کر کھڑا ہے، ہتھیار لے کر جا رہا ہے، یا ہتھیار لے کر کسی کو روکنا چاہتا ہے تو کیا ایسا کر سکتا ہے؟ ایسا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، آپ کا کام ہے روکنے کا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایک اور اہم بات یہ ہے کہ امام روکنا چاہ رہا ہے، امام نماز پڑھ رہا ہے اور اپنے نماز میں خشوع خضوع ہے، اچانک سڈن سے کوئی آدمی گزر گیا، اب وہ روکنا چاہ رہا ہے لیکن نہیں روک پایا، تو ایسے وقت میں کیا کرے گا، کیا کرے گا؟ ایسے وقت میں چھوڑ دے گا، ہاں، ایسا نہیں کہ اس کو زبردستی جا کر روکے۔ اب ایک آدمی اس کے سامنے سے گزر چکا ہے، اس کے روکنے کی نیت تھی، چاہے ایک لمحے کے لیے اس کی نگاہیں بند تھی، یا اتنی تیزی سے گزرنے والا گزر گیا کہ اس نے اس کی نماز کو کاٹ دیا، تو ایسے وقت میں مصلی کیا کرے گا، اپنی نماز کو مکمل کرے گا، اپنی نماز کو مکمل کرے گا، وہ نماز کو کاٹے گا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے گا کہ اسے روکنے میں تھوڑی غلطی ہو گئی یا روک نہیں پایا، جس کی وجہ سے وہ آدمی گزر گیا، ورنہ اسے آدمی کو اپنی نماز کو نہیں توڑنا چاہیے، اپنی نماز کو اسے نہیں توڑنا چاہیے۔ بہت سارے حضرات کو دیکھا گیا کہ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، جب کوئی آدمی نگاہوں کے سامنے گزر گیا، کوشش کی وہ نہیں رک پایا، یا سر نیچے جھکاتا، آنکھ بنتی، کوئی مسئلہ تھا سامنے گزر گیا، تو لوگ نماز کو توڑ دیتے ہیں۔ ایسا معاملہ انسان کو نہیں کرنا چاہیے، ایسا معاملہ انسان کو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنی نماز کو مکمل کرنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کی نماز کو کون کون ہے جو باطل کر دیتے ہیں، اگر وہ سترے کے درمیانہ اس کے بیچ سے گزر جائے تو کن کی وجہ سے اس کی نماز باطل ہوتی ہے؟ یہاں پر سب سے پہلے ایک عورت کا، کالے کتے کا، اور اسی طرح گدھے کا ذکر آتا ہے کہ اگر یہ آدمی کے سترے اور اس کے مسلح کے درمیان سے گزر جائیں تو ایسے آدمی کی نماز باطل ہو جاتی ہے، ایسے آدمی کی نماز کیا ہوتی ہے، باطل ہو جاتی ہے۔ اس کے بارے میں بہت سارے علماء کے فتوے ہیں، ٹھیک ہے، کہ نماز باطل ہو گئی تو لہذا انسان نماز کو چھوڑ دے گا، چھوڑ کے دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے گا، اور معافی مانگ کر، بعض روایتوں میں ایک حائضہ عورت کا ذکر کیا گیا، عام عورت کا نہیں، کہ ایک حائضہ عورت اگر وہاں سے گزر جائے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ بہرحال انسان کو احتیاط کرنا چاہیے، اور خاص کر یہ مسائل کب ہوتے ہیں، یہ مسائل اس وقت ہوتے ہیں
گھر کے اندر یہ مسائل کم پیش آتے ہیں، گھر کے باہر اس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں۔ بات کریں کالے کتے کی اور گدھے کی، یہ عمومی طور پر عام جگہوں پر ہوتا ہے۔ گھر کی عورتوں کی بات کریں، جب ایک انسان گھر میں نماز پڑھے تو ہمیشہ سترے کا خیال کرے، گھر کے کونے میں جائے جہاں گھر کی عورتوں کی گزرنے کی جگہ ہے، وہاں پر انسان کو اس طرح معاملہ نہیں کرنا چاہیے جہاں چاہے وہ نماز پڑھے، اور خصوصی طور پر ایسی جگہوں پر جہاں گزرنے کی جگہ ہے۔ بعض حضرات کو دیکھا جاتا ہے کہ مردوں کا مسلح ہے، عورتوں کا مسلح ہے، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، جان بوجھ کر جہاں گزرنے کی جگہ وہاں بیٹھ کر نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ اب خواتین کے گزرنے کی جگہ ہے، عام لوگوں کے گزرنے کی جگہ ہے، تو انسان کوشش کرے کہ جہاں گزرنے کی جگہ ہے وہاں انسان کو نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی نماز کے ذریعے کیا ہے، گزرنے والے لوگوں کو تکلیف پہنچائے۔ اس بات کا خیال انسان کو کرنا چاہیے۔ چلیے، جب اتنی بنیادی باتیں سترے کے حوالے سے ہمارے سامنے واضح ہو گئی ہیں، اب ہم ذکر کریں گے کہ نماز کے بعد وہ کون سی سنتیں ہیں، دعائیں ہیں جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اذکار جو اللہ کے نبی سے ثابت ہیں، اور اس کے علاوہ کہ قرآن کی قرات کیا نماز کے بعد کرنا سنتوں میں سے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز کے ختم ہونے کے بعد اکثر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے؟ اور اس مسئلے کو بھی ذکر کریں گے کہ جب انسان ذکر کرے گا یا دعائیں پڑھے گا تو اس ذکر میں، اس دعاؤں کے اندر کیا وہ آدمی اپنی آواز کو بلند کرے گا، کیا آہستہ پڑھے گا؟ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نماز کے بعد جو سنتیں اللہ کے نبی سے پڑھنا ثابت ہیں، اس میں سب سے پہلے 3 مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کہنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے حضرت ثوبان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، کہتے ہیں کہ جیسے ہی اللہ کے نبی اپنے نماز سے پھیرتے، یعنی نماز کو ختم کرتے، آپ 3 مرتبہ استغفر اللہ کہا کرتے ہیں۔ ایک دعا ثابت ہے، ربی قینی عذابک یوم تبعث عبادک، یہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو پڑھایا، نماز کو پڑھنے کے بعد آپ نے داہنے جانب سلام پھیرا، بائیں جانب سلام پھیرا، اس کے بعد آپ نے کہا رب قینی عذابک یوم تبعث او تجمع عبادک، اے اللہ تعالیٰ تو اپنے عذاب سے اس دن سے مجھے بچا لے جس دن تم بندوں کو اٹھائے گا یا جس دن بندوں کو تو جمع کرے گا۔ یہ دعا ثابت ہے۔ اس کے علاوہ تیسری دعا پڑھنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو میری مدد فرما تیرے ذکر کو کرنے میں، تیرے شکر کو ادا کرنے میں، بہترین طریقے سے تیری عبادت کرنے میں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ثابت ہے، انہوں نے اس دعا کو بیان کیا۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ میرا ہاتھ پکڑا، قال یا معاذ، آپ نے کہا اے معاذ، واللہ انی لاحبک، آپ نے کہا اے معاذ میں اللہ کی خاطر تم سے بڑی محبت کرتا ہوں، واللہ انی لاحبک، آپ نے کہا خدا کی قسم اللہ کی خاطر میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں، فقال اوسی فلا اوسی کا یا معاذ، جب جیسے ہی یہ بات حضرت معاذ بن جبل نے اللہ کے نبی سے کہی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اسی کا یا معاذ، اے معاذ میں تم کو وصیت کرتا ہوں۔ وصیت کس وقت کرتا ہوں؟ لا تدعنا فی دبر کل صلاۃ، کہ کسی بھی نماز کے بعد ہمیشہ اس جملے کو کہتے رہنا۔ آپ نے کہا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اس دعا کو ہر نماز کے بعد تم پڑھا کرنا، اس دعا کو آپ ہر نماز کے بعد پڑھا کرنا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت معاذ بن جبل نے کہا کہ مجھے وصیت کیجئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصی طور پر اس کی وصیت کی۔ اس کے علاوہ اور ایک دعا ثابت ہے، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے یہ دعا ثابت ہے۔ اس کے علاوہ اور ایک 5ویں دعا جو بطور سنت انسان کو نماز کے بعد پڑھنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ان ارد الى ارذل العمر واعوذ بک من فتنة الدنیا وعذاب القبر۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے یہ دعا ثابت ہے، لہذا یہ وہ دعائیں ہیں جن کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض اذکار جو نماز کے بعد پڑھنا بھی اللہ کے نبی سے ثابت ہے۔ اذکار میں سب سے پہلے اللہ کے ذکر میں اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام،
تو یہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے اس کو روایت کیا۔ اس کے علاوہ اور ایک دعا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ثابت ہے، اس کے اندر اس دعا کا ذکر ہے۔ اور ایک دعا کا ذکر آتا ہے جو حضرت عبداللہ بن زبیر نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کی، وہ کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ جتنی دعاؤں کو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، الحمدللہ ہماری اہل حدیث مسجدوں میں اکثر نماز کے بعد کی یہ ساری دعائیں اذکار موجود ہیں، لہذا وہاں سے آپ ان دعاؤں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ انگلیوں پر تسبیح، تحمید اور تکبیر کو گنا کرتے تھے۔ اب یہ اس کے کئی طرح کی صفات ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ سبحان اللہ 10 مرتبہ پڑھے، الحمدللہ 10 مرتبہ پڑھے، اللہ اکبر 10 مرتبہ پڑھے، تو کل اس طرح 30 مرتبہ ہے، اس کو دہرائے، ایک پہلا طریقہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سبحان اللہ 25 مرتبہ پڑھے، الحمدللہ 25 مرتبہ پڑھے، اللہ اکبر 25 مرتبہ پڑھے، اور ولا الہ الا اللہ اس کو 25 مرتبہ پڑھے، تو اس اعتبار سے یہ 100 مرتبہ ہو جائیں گے۔ ایک تیسرا طریقہ ہے سبحان اللہ 33 مرتبہ پڑھے، الحمدللہ 33 مرتبہ پڑھے، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھے، اس اعتبار سے کیا ہے، یہ بھی مکمل 100 ہو جائیں گے۔ ایک چوتھا طریقہ یہ ہے کہ سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ، اور آخری مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس طرح 100 مرتبہ یہ مکمل ہو جائے گا۔ تو 4 طریقے یہ دعاؤں کو پڑھنے کے ہیں۔ 10 مرتبہ پہلا طریقہ، 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر۔ دوسرا طریقہ یہ ہے 25 مرتبہ سبحان اللہ، 25 مرتبہ الحمدللہ، 25 مرتبہ اللہ اکبر، ولا الہ الا اللہ 25 مرتبہ، یہ اس اعتبار سے 100 بار ہو جائے گا۔ یا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ۔ یا آخری چوتھا طریقہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ سب کیا ہے 33 مرتبہ، اور آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد علی کل شیء قدیر پڑھ کر 100 کو مکمل کرے۔ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا پڑھنا ثابت ہے۔ چلیے اب انگلیوں پر کیسے انسان کو تسبیح گننا چاہیے۔ انگلیوں پر تسبیح گننا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حضرت میسرہ، حضرت یسیرہ بنت یاسر کہتے ہیں کہ وکانت المہاجرات، ٹھیک ہے، یہ مہاجرات میں سے تھی، کہتی ہیں کہ یا نساء المؤمنات علیکن بالتہلیل والتسبیح والتقدیس ولا تغفلن فتنسین الرحمہ وعقدنا بالانامل فانہن مسئولات مستنطقات۔ حدیث رسول کے اندر حضرت یسیرہ رضی اللہ بنت یاسر رضی اللہ عنہ، ابو داؤد اور ترمذی کے اندر روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ اے مومن خواتین، تم تحلیل بیان کرنا، تسبیح بیان کرنا، تقدیس بیان کرنا، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، اور اسے اپنی انگلیوں پر تم گننا، اسے تم اپنی انگلیوں پر گننا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعقد التسبیح بیمینی، میں نے اللہ کی نبی دیکھو کہ آپ سیدھے ہاتھ سے تسبیح کو بیان کیا کرتے تھے، سیدھے ہاتھ سے تسبیح بیان کیا کرتے تھے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی کو ہمیشہ سیدھا جانے پسند تھا، ٹھیک ہے، سیدھا جانا پسند تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب کنگھی کرتے، جب جوتا پہنتے، طہارت حاصل کرتے، تو ہر مسئلے میں اللہ کے نبی داہنی جانب کا استعمال کیا کرتے تھے۔ تو لہذا یہ پتا چلا کہ نماز کے بعد کے یہ اذکار ہیں، انسان کو پڑھنے چاہیے، اور خصوصی طور پر یہ جو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھنے کا ہے، اسے اپنی انگلیوں پر پڑھنا چاہیے، بقیہ دعاؤں کو انسان کو اپنی زبان سے ادا کرنا چاہیے۔ چلیے اب یہاں پر ذکر کریں گے کہ کیا قرآن کی کوئی آیتیں یا سورتیں نماز کے بعد پڑھنا ثابت ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں آیت الکرسی کی۔ حضرت ابی امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور امام نسائی نے سنن الکبریٰ کے اندر اس کو ذکر کیا ہے، اور صحیح روایت میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت۔
اللہ کے نبی نے کہا کہ جو آدمی ہر فرد نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھتا ہے اسے جنت میں جانے سے صرف موت روک رہی ہے، اسے جنت میں جانے سے صرف موت روک رہی ہے۔ سبحان اللہ، بڑی فضیلت ہے آیت الکرسی کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کی، لہذا انسان کو اس کا دل جمعی سے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اور کیا قرآن ثابت ہے؟ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت موجود ہے، امام ابو داؤد ترمذی نے اس کو نقل کیا، کہتے ہیں کہ امرانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرأ المعوذات دبر کل صلاۃ۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے حکم دیا تھا، کس بات کا حکم دیا تھا؟ آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ ہر نماز کے بعد میں معوذتین کو پڑھا کروں۔ اب اس کے اندر علماء نے صاف کہا ہے سورہ اخلاص ہے، سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، ان تین سورتوں کو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا چاہیے۔ یہ قرآن کا پڑھنا ثابت ہے، ایک آیت الکرسی ہوا اور اس کے علاوہ سورہ اخلاص، فلق اور ناس کا پڑھنا۔ چلیے اب یہاں پر ذکر کریں گے کہ نماز کے بعد یہ جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں اسے جہرن یعنی زور سے پڑھا جائے گا یا آہستہ پڑھا جائے گا؟ اس میں علماء کی دو رائے ہیں۔ سب سے پہلے کہا گیا کہ نماز کے بعد جو ذکر ہوتا ہے اس میں مستحب ہے کہ انسان جہر کرے، بالکل تیز نہیں بلکہ زبان سے ادا کرے، زبان سے ادا کرے۔ سب لوگ مل کر ادا کریں گے تو آواز بڑھ جائے گی، مگر زبان سے انسان کو ادا کرنا، سپیک کرنا ہے۔ امام ابن تیمیہ ہو، ابن باز ہو، ابن عثیمین رحمہ اللہ ہو، سب نے اس کا ذکر کیا۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ ان رفع الصوت بالذکر حين ينصرف الناس من المکتوبہ كان على عهد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسی نماز ختم ہوتی تھی، اللہ اکبر یا استغفر اللہ 3 مرتبہ کہنا، اسی کے ذریعے لوگ پہچانتے تھے کہ نماز ختم ہو گئی ہے، اس کے ذریعے لوگ پہچانتے تھے۔ تو لہذا یہ بات بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ذکر کو بلند انداز سے کیا کرتے تھے۔ اب اتنا بھی بلند نہیں ہے کہ جیسے انسان قرآن کی تلاوت زور سے کرتا ہے، لہذا یہ پہلی رائے ہے اس میں علماء کی۔ دوسری رائے ہے جسے خاص کر علامہ البانی نے اختیار کرتے ہوئے کہا کہ نماز کے بعد زور سے انسان کو نہیں پڑھنا چاہیے، نماز کے بعد زور سے ان دعاؤں کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ رہا حضرت ابن عباس کا وہ کہنا، وہ صرف لفظ اللہ اکبر کے بارے میں کہ اللہ اکبر اتنے زور سے کہتے کہ سب کو پتہ چل جاتا۔ کہتے ہیں قرآن کی آیت علامہ البانی دلیل لیتے ہوئے کہتے ہیں وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، کہ تم اپنی نماز کو لوگوں کے سامنے زیادہ ظاہر مت کرو، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جب انسان دعا کرے تو زور سے دعا نہ کرے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کے آداب میں کہا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ اللہ اپنے رب کو عاجزی انکساری کے ساتھ اور آہستہ آواز سے پکارا کرو۔ ایک جگہ اللہ نے کہا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، کہ تم اپنے رب کو اپنے نفس میں عاجزی کے ساتھ اور آہستہ سے پکارا کرو۔ اور ایک دلیل ذکر کی انہوں نے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا اور ذکر کو بلند آواز کرنے سے منع کیا۔ حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، جیسے ہی ہم وادی کے اوپر پر جاتے ہم آہستہ سے تکبیر کہتے، جیسے ہی وادی کے نیچے جاتے زور سے تکبیر کہتے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یا ایھا الناس اربعوا علی انفسکم فانکم لا تدعون اصما ولا غائبا انہ معکم سمیع قریب۔ آپ نے کہا کہ لوگوں اپنے نفسوں پر رحم کھاؤ، نیچے جاتے ہو تو تیزی سے چلاتے ہو، اوپر جاتے ہو تو آہستہ چلاتے ہو، اپنے نفسوں پر رحم کرو۔ جس ذات کو تم پکار رہے ہو نہ وہ ذات بحری ہے نہ غائب ہے، وہ ذات تمہارے ساتھ ہے، سنتی ہے اور تمہارے قریب ہے۔ تو لہذا اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے دعا اور ذکر میں آواز کو بلند کرنے سے منع فرمایا، اور خاص کر جب سب مل کر نماز کے بعد زور زور سے دعا پڑھنے لگیں گے تو اس کی وجہ سے مصلیوں کو بھی تشویش ہوگی، مصلیوں پر بھی کیا ہے، ڈسٹرب کا ہونا لازمی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ایک انسان جب خاموشی سے پڑھتا ہے یہ اخلاص کے زیادہ قریب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل لگانے کے زیادہ قریب ہے۔ اور خصوصی طور پر تعلیم کے لیے اگر کرتے ہیں، جیسے بعض مدارس میں بعض مسجدوں کے اندر سکھانے کے لیے ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، صرف سکھانے کی نیت سے، تعلیم کی نیت سے کرتا ہے، تو اسے علماء نے درست قرار دیا۔ ورنہ عمومی طور پر صحیح اور راجح مسلک یہ ہے کہ انسان کو نماز کے بعد کی دعاؤں کو بلند آواز سے نہیں پڑھنا چاہیے، بلند آواز سے نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ انسان کو آہستہ سے پڑھنا چاہیے۔ اب رہا مسئلہ یہاں پر عورتوں کا مسئلہ، کیا مرد و عورت میں اس میں کوئی فرق ہے؟ نماز کی صفت میں نماز کا اتنا لمبا طریقہ بتایا گیا۔ دیکھیے نماز کے اندر کوئی فرق مرد و عورت کے درمیان نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی ایسی حدیث ثابت نہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو الگ سے کوئی طریقہ بتایا۔
ٹھیک ہے، لہذا جتنے نماز کے احکام ہیں وہ مردوں کے لیے بھی ہیں، اور جتنے نماز کے احکام ہیں اس میں عورتیں بھی بابرکی شامل ہیں۔ تو یہ کچھ بنیادی باتیں نماز کے حوالے سے تھی۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والی مجلس میں سجدے سہو کے مسائل سے، اور خصوصی طور پر اسی طرح موضوع پر مسح کرنے کے مسائل ہیں اور غسل کے مسائل ہیں، انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والی مجلس میں اس کو ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو سیکھنے، اپنے زندگی میں نافذ کرنے والا بنائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحیم۔ اگر کسی کا سوال ہو تو مختصر انداز سے پوچھ لیں۔ اکمل ناز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ، وہ مسجد میں اب بچوں کو لے کے آنے کے بعد بچے نماز میں ڈسٹرب کرتے بول کے یوٹیوب ایسے ڈال کے دے رہے ہو، تو تراویح ہو یا جمعے کا خطبہ ہو یا جمعے کی نماز ہو، پیرنٹس ایسا کر رہے شیخ، تو یہ کہاں تک صحیح ہے شیخ؟ صحیح نہیں بلکہ غلط ہے، یہ تو عبث ہے۔ بچے کو کھیلنے کے لیے آپ نے موبائل یوٹیوب لگا کر دیا جس میں ایڈ آتے ہیں، یہ تو زیادہ تشویش ہے۔ بلکہ بچوں کو تربیت دی جائے، اور وہ بھی لوگ جو خاص کر جو بالکل معصوم بچے ہوتے ہیں ان پر صبر کرنا ہر کسی کے لیے ضروری ہے۔ انسان اپنے بچوں پر صبر کرتا ہے، جب دوسروں کے بچوں کی باری آئے سارا ڈسپلن انسان وہاں دکھاتا ہے۔ تو دونوں طریقے سے یہاں پر ہونا چاہیے کہ جو اپنے بچوں کو لائیں، خاص کر ایسے بچوں کو لائیں جو سمجھدار ہو، اور اگر نہ سمجھ ہو اپنے ساتھ لے کر نماز پڑھیں، انہیں چھوڑے نہ۔ رہا مسئلہ یوٹیوب لگا کر دینا اور اس میں آواز ہوگی، شور شرابہ ہوگا، یہ تو عبث کاموں میں سے آئے گا۔ اور دیگر خواتین کو اس میں صبر کرنا، اگر چھوٹے معصوم بچے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچے آیا کرتے تھے، لوگ اپنے نماز کے خشوع خضوع پر زیادہ توجہ دے دیتے ہیں۔ بہرحال یہ دونوں طریقے سے، کہ دونوں طرف سے کیا ہے، انسانوں کو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ کیا شیخ ہم لوگ ان کو ویسا فون ڈالنے سے منع کر سکتے شیخ؟ ہو ایسا سکتا مت ڈال کے دو ہے، ہاں، بچوں کو بول یوٹیوب کے؟ چل رہا ہے، نگاہ چلی جائے، انسان کا ذہن متشتت ہوگا، اور وہ آٹومیٹک چلنے والے ویڈیو ہوتے ہیں، ایڈس آنے والے ہوتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے، تو آپس کاموں میں ہم آتا ہے۔ ہم لوگ رکا سکتے ہیں شیخ، مطلب اللہ ایسا نہیں کرو بول کے، نہیں دو بول کے منع کر تعالیٰ سکتے شیخ؟ بالکل بالکل۔ جی شیخ، جزاکم اللہ خیرا فی الدنیا۔ یس کی انجم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ سترے کے بارے میں آپ نے بیان کیا، تو گھروں میں ہے تو ہم اس کا خیال کر سکتے ہیں۔ ہوں مسجد حرم کا کیا معاملہ ہے؟ جیسا ہی سلام پھیرتے ہیں تو لوگ ارد گرد جلدی جلدی بھاگنے لگتے ہیں وہاں سے، سامنے سے۔ ہوں۔ تو مسجد اس حرام کا کا مسئلہ ہے کہ دیکھیے، اب خاص کر جب بھیڑ زیادہ ہے تو انسان کو نہیں روکنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے ذکر کیا، کوئی مطاف میں نماز پڑھ رہا ہے، یا اوپر والی مطاف سے جو قریب والا ہے وہاں نماز پڑھ رہا ہے، تو لوگ اتنی تیزی سے کس کو آپ روکیں گے؟ خاص کر ان لوگوں کے لیے مسئلہ ہوتا ہے جن کی ایک دو رکعت چھوٹ گئی ہے، ان ہم کی نسبت میں بڑا مسئلہ ہے، تو ایسے وقت نہیں روکنا زیادہ بہتر ہے، ورنہ لوگوں کے آنے جانے پر یہ ہو جائے گا۔ اس لیے تو علماء نے اجازت دی ہے۔ لیکن عام نمازوں کی بات کی جائے، انسان سترے سے پڑھے، تب کوئی سامنے جاتا تو خود آگے چلے جائیے یا اس کو روکیے، اور کوشش یہ کرنا کہ گزرنے کی جگہ نہیں نماز پڑھنا۔ نماز کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواتین و مرد ہو، گزرنے کی جگہ جگہ اندر اور جگہیں ہیں جہاں قرآن رکھا ہوا ہے، باقاعدہ ہاں نماز کا ایریا ہے، وہاں نماز پڑھیے، وہاں جلدی لوگ آتے جاتے نہیں ہیں۔ ہاں، نہیں، کبھی کبھی موقع ملتا ہے نا مقام ابراہیم کے آگے پڑھنے کا، تو نہیں پڑھنا چاہیے وہاں، وہ گزرنے کی جگہ ہے مقام ابراہیم کے پاس، اللہ کہ آپ حتیم میں جا کے اندر نماز پڑھیں، وہ ٹھیک ہے۔ لیکن مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ رہے ہیں آپ، تو جیسے ہی نماز ختم ہوگی فوراً طواف شروع ہو جاتا ہے، ہاں، ہاں، تب نہیں روک سکتے آپ۔ مسجد نبوی میں بھی لوگ ایسے ہی اٹھ اٹھ کر نہیں، بھاگتے رہتے ہیں شیخ۔ ہاں ہاں ایسے ہاں۔ ہی سلام پھیرا جاتا ہے تو اپنے سامنے سے اٹھ اٹھ کر بھاگنے لگتے ہیں عورتیں۔ ذرا احتیاط کرنا، ایسے میں کوشش کیجیے ایسی جگہ، پہلے ہی نماز ایسی جگہ پکڑی جو ستون کے قریب ہو، یا اپنے کسی ساتھی کو سامنے رکھ کے پڑھیے کہ دیکھیے میری نماز ہو ہے، آپ سامنے رکیے، تو بہتر ہے، کچھ نہ کچھ سیٹنگ انسان کو کرنا چاہیے۔ لیکن مسجد نبوی کے حوالے سے تو علماء اس میں کوئی رو رعایت نہیں کرتے، نہیں کرنا چاہیے، لیکن اللہ خیر کرے بس۔ لیکن جیسا تو نماز تو سکون سے پڑھنے کی جگہ ہے، خاص کر مسجد حرام میں، دونوں جگہوں پہ، لیکن وہاں پر بے صبری کے ساتھ لوگ سلام پھرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ اس سے لیے بہترین چیز ہے، یا تو آپ مطاف میں نہیں پڑھنا، پیچھے جہاں خصوصی مجلسیں ہوتی ہیں عورتوں کی وہاں پڑھیے، یا اوپر چھت پر چلے جائیے، سب سے بہتر طریقہ ہے۔ اور مسجد نبوی کے اندر بات کی جائے، شروع کے صفوں میں نہ، پیچھے والی صفوں میں نماز نہیں پڑھنا، شروع میں پڑھیں گے کوئی اٹھ کے نہیں بھاگتا، پیچھے والے ارجنٹ میں رہتے ہیں۔ اچھا، یا جی۔ خیر میں صحن میں جو خواتین پڑھتی ہیں، صحن میں تو بالکل نہیں پڑھنا، خاص کر وہاں ایسے ہی ہوتا ہے۔
اچھا، اگر جزاک سائے میں اللہ. پڑھنا بھی ہے تو جہاں قرآن رکھے ہوتے ہیں، جہاں بندش ہے، وہاں سامنے پڑھیے فوراً، تاکہ آپ کے اچھا، سامنے سے گزرنے کی یہ نہ کریں. بس احتیاط دونوں طرف سے ہو. جزاک اللہ خیر. حیاک اللہ مرحبا. اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ. علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ شیخ جبھی عمرہ کرتے نا بال پورا کٹوانا کیسے؟ جی ہاں، افضل یہی ہے کہ انسان حلق کروائے، پورے بالوں کو ہٹائے. جزاک اللہ خیر شیخ، بارک اللہ فیک. وفیکم. شیخ شبنم. شبانہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ، السلام جب علیکم. عورتیں گھر میں نماز پڑھتی ہیں تو مصلی بچھانے اس کے آگے سے کوئی گزرتا ہے تو کیا نماز باطل ہو جاتی ہے؟ نہیں گزرنے دینا چاہیے، مسلح رکھنا چاہیے. اگر کوئی عورت گزرتی ہے، جانور وغیرہ تو گزرنے کا خطرہ نہیں ہے، بچوں کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی بڑی عورت گزرتی ہے، جی ہاں، نماز اس سے باطل ہو جاتی ہے. مطلب مصلی پر گزرنے سے یا مصلی کے باہر چل پھر سکتے ہیں؟ اب وہ ایک مسئلہ ہے کہ اگر سترا نہیں رکھا ہے تو کتنی ڈسٹینس سے گزریں گے تو کوئی حرج کی بات نہیں. علماء سے ابن باز رحمۃ تو اللہ سے سوال کیا گیا، تو اس کے علاوہ دیگر اگر فتوے پڑھیں، ایک صف کا ذکر کیا جاتا ہے. اگر کوئی مسلح نہیں رکھ کے نماز، یعنی سترا رکھ کے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو ایک صف چھوڑ کے سامنے سے گزر جائیے. تو گھروں میں بھی سترا رکھنا نماز پڑھتے وقت ضرور ہے؟ سنت موقدہ ہے، رکھنا چاہیے سترا، ورنہ شیطان کھلواڑ کرتا نماز کے ساتھ. بہتر الحمدللہ گھروں کے اندر کیا ہے، ستون کو یہ کیجئے، بیڈ کے پاس پڑھ لیجئے. سترے تو اچھا. الحمدللہ گھر میں سترا ہی سترا ہے، اس کا خیال کرنا. جی شیخ، ایسا ایک اور سوال تھا. جب سر میں درد یا کچھ تکلیف ہوتی ہے تو جب ہم ٹیبلٹ وغیرہ لیتے ہیں تو اس ٹیبلٹ کے لینے سے سر میں درد کم ہوا کہ نہ، یہ کیا شرکی الفاظ ہے؟ نہیں نہیں، دیکھیں، انسان ہمیشہ یہ بات جانتے ہیں کہ الشافی هو اللہ واذا مرضت فهو یشفین. انسان ہمیشہ ہوں. دل میں رکھنا کہ میں بیمار، اللہ مجھے شفا دینے والا ہے. اور دوا دینے کرنے والا. کا حکم بھی اللہ کے نبی نے دیا ہے. جی. تو دوا ہم اطاعت رسول میں کرتے ہیں، لیکن شفا اللہ دینے والا ہے. اس بات کو ہمیشہ رکھنا. ہاں، یہ کہہ ہوں. سکتے ہیں مثال کے طور پر یہ گولیاں کھائی، الحمدللہ اللہ نے ہم کو شفا دی، تو ایک ہوں. سبب ہے. ٹھیک ہے، ہوں. لیکن اسی گولی کی وجہ سے بیماری ہوئی، ڈاکٹر کے پاس جانے سے ایسا ہوا، تو آپ اللہ تعالیٰ کے فضل کو بھلا رہے ہیں، تو اچھا. یہ شرک اصغر کے اندر آ جائے گا. جی شیخ، جزاک ہمیشہ اللہ اللہ کے خیر. فضل کو رکھنا. جی جی. شیخ عمر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر. اللہ وبرکاتہ. سر ہمارا سوال یہ تھا کہ جیسے مسجدوں میں بچے نماز کے لیے جاتے ہیں تو بچے جلدی چلے جاتے ہیں نماز کے لیے، تو وہ آگے کی صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے ان کو پیچھے ڈھکل دیتے ہیں ہوں. کہ نہیں نہیں نہیں، بچے نہیں صفوں میں ٹھہر سکتے، آپ پیچھے پڑھو نماز. تو پھر وہ بچے ناراض ہو کے نماز ہی نہیں پڑھتے، لوٹ آتے ہیں. تو یہ ہوں. کرنا صحیح ہے؟ کیا آپ اگر یہ حدیث کے حساب سے آپ مجھے بتائیں پلیز. دیکھیے، نماز کھڑی ہو گئی ہے تو کسی بھی بچہ ہو یا بڑا ہو اسے پیچھے نہیں کر سکتے آپ. ٹھیک ہے، نماز کھڑی ہو گئی ہے، بچے کھڑے ہیں، ان کو جگہ دینا. اور اگر جیسے خطبہ وغیرہ تھا، بچے پہلے آ کر بیٹھے ہیں، بعد میں آپ، وہ بچوں کا حق ہے، نہیں پیچھے کرنا، صحیح بات ہے، نہیں پیچھے کرنا. الا یہ کہ جب ابھی بھی صف کھڑی ہو رہی ہے، نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، تو عمومی اعلان کر سکتے ہیں کہ بچے پیچھے آ جاؤ، لیکن کسی بچے کو پیچھے کھینچنا نہیں. جو پہلے آ گیا وہ اس کا حق ہے، اسے پیچھے آپ نہیں کھینچ سکتے، چھوٹا بچہ ہو بڑا ہو. اللہ ہے کہ آپ بچے خود سے پیچھے چلے جائیں، یا امام صاحب اعلان کر دیں کہ بچے پیچھے ہو جائیں تاکہ بڑوں کو آگے جگہ دے، تب ٹھیک ہے، ورنہ انسان کو نہیں کھینچنا چاہیے، وہ درست عمل نہیں ہے. اسما. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ، اب جیسا کہ ساری دنیا کا قبلہ کعبۃ اللہ ہے، جی، اب کعبۃ اللہ کے اندر جب نماز پڑھتے ہیں تو کس طرف قبلہ کر کے نماز پڑھتے ہیں شیخ؟ اسی طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی کعبے کی طرف بھی پڑھ سکتے بالکل. ہیں. جی. اور ایک سوال تھا شیخ، اگر خواب میں چاند کو دیکھے تو اس کا کیا تعبیر کیا ہے شیخ؟ ویسے تو عمومی طور پر یہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے کہ سب پبلک کے سامنے. بہرحال اگر کوئی، اب دیکھنے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کب دیکھا ہے، دیکھنے والا نمازی ہے کہ نہیں ہے، کس حالت میں دیکھا ہے، کتنی دیر دیکھا ہے، تو پوری ایک تفصیل ہے. تب اس کے بعد جا کر خواب کی تعبیر بتائی جاتی ہے. ہو سکے تو پورا تفصیل بتائیں، انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے. جی، میں پرسنل آپ کو کال کروں گی شیخ. اچھی بات ہے، انشاءاللہ.
آخری سوال ہے انشاءاللہ تعالی محبوب شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال جو ہے نا نماز کے متعلق ہے. جیسا آخری تشہد میں جو بیٹھتے ہیں، نہیں آخری تشہد نہیں بلکہ پہلا تشہد میں اگر غلطی سے درود ابراہیم اور آخر کی دعا بھی پڑھ لی ہے تو اس کے لیے سجدہ سہو کرنا ہے کیا؟ نہیں نہیں نہیں، وہ عام دعاؤں میں سے ہوگا. زائد دعائیں پڑھ سکتا ہے نا انسان. ہاں جیسا کہ درود صرف اشہد اللہ الہ وہاں تک پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں نا، درود ابراہیم بھی نہیں پڑھتے. تب اگر کوئی پڑھ لیا اور دعا بھی کر لیا کوئی حرج کی تو بات نہیں. کوئی حرج نہیں. کوئی اچھا نہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. حیاک اللہ، مرحبا. چلیے اسی کے ساتھ اس مجلس کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی بقیہ باتیں آئندہ سبق میں کرتے ہیں. اجازت دیجیے ختم مجلس کی دعا پڑھیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.